بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 330 ہے، جس کا عنوان ہے باب تسویۃ الصفوف و اقامتها و فضل الاول منها۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا حسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة بهذا الاسناد نحوه۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں حسن بن الربیع، تیسرے ہیں ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی، چوتھے ہیں قتیبہ بن سعید، اور پانچویں ہیں ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ الیشکری الواسطی ثقۃ ثبت۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ یہ جان لیں کہ اذان اور صف اول کا کیا ثواب ہے اور انہیں بغیر قرآن اندازی کے اس کا موقع نہ ملے تو وہ اس پر قرآن اندازی کرنے لگیں، اور اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ رات کو جاگنے میں کیا اجر ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر عشاء اور فجر کی جماعت کا اجر انہیں معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں، خواہ سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں مالک بن انس بن مالک، تیسرے ہیں سمی مولا ابی بکر، چوتھے ہیں ابو صالح السمان ذکوان المدنی ثقۃ ثبت، اور پانچویں نمبر پر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ اذان کی عظیم فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ البتہ اذان کے فضائل اور احکام پر مکمل اور تفصیلی بحث اس کے متعلقہ ابواب میں پہلے ہی گزر چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا فائدہ پہلی صف کی فضیلت اور باجماعت نماز میں امام کے قریب ہونے کی اہمیت کا بیان ہے۔ امام کے بالکل پیچھے یا اس کے قریب کھڑے ہونے میں کئی اہم علمی اور عملی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلے حکمت تو یہ ہے کہ جب امام بلند آواز سے تلاوت کرے تو نمازی اسے واضح طور پر سن سکے، سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر امام کے ساتھ مل کر آمین کہہ سکے، اور امام کی تکبیر کے فوراً بعد اپنی تکبیر کہہ سکے۔ اس قربت کی ایک نہایت اہم حکمت یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ دوران نماز امام کو کسی عذر یا مجبوری کی بنا پر اپنا جانشین مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو قریب کھڑا شخص ہی آگے بڑھ کر امامت کے فرائض سنبھال سکتا ہے، جس سے اسے یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مزید برآں پہلی صف میں ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نمازی امام کی حرکات و سکنات کو بغور دیکھ کر نماز کے درست طریقے کو اپنے ذہن میں محفوظ کرے اور پھر آگے دوسرے لوگوں کو بھی صحیح طریقہ سکھائے۔ صفوں کی اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس باب میں آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آئے گی کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین صف پہلی اور سب سے کم درجے کی آخری صف ہے، جبکہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف آخری اور سب سے کم درجے کی پہلی صف ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے ایک صحیح سند کے ساتھ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ بخشش اور مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے، جبکہ دوسری صف والوں کے لیے آپ علیہ السلام نے 1 مرتبہ دعا فرمائی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پہلی صف کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث بیان کی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میں پیچھے رہنے والوں کو ایک سخت وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ پہلی صف سے ہمیشہ پیچھے ہٹے رہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر تاخیر کرتے اور پیچھے کھڑے ہونے کی عادت بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے جہنم کی طرف پیچھے دھکیل دے گا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں آگے بڑھنے اور پہلی صف میں جگہ پانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ باجماعت نماز میں صفوں کو سیدھا رکھنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک صحیح سند کے ساتھ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا یہ مشاہدہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ آپ علیہ السلام صفوں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جایا کرتے تھے، ہمارے کندھوں اور سینوں پر ہاتھ پھیر کر ہمیں برابر کھڑا کرتے اور فرماتے اپنی صفوں میں آگے پیچھے نہ کھڑے ہو، ورنہ اس ظاہری بے ترتیبی کے نتیجے میں تمہارے دلوں میں بھی اختلاف اور پھوٹ پڑ جائے گی۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام یہ عظیم بشارت بھی دیا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آگے والی صفوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس مضمون کی تائید میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ اس مقام پر جو تیسرا اہم مسئلہ اور فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز عشاء کو عتمہ یعنی اندھیرے والی نماز کہنا جائز ہے، اگرچہ بعض روایات میں عشاء کو عتمہ کہنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، جیسے کہ مصنف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو دیہاتی لوگ تمہاری نماز کے نام یعنی عشاء کے حوالے سے تم پر غالب نہ آ جائیں، یعنی تم ان کی دیکھا دیکھی عشاء کو عتمہ نہ کہنا شروع کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں اس نماز کا نام عشاء ہی آیا ہے، اور یہ دیہاتی لوگ اسے عتمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اونٹوں کا دودھ رات کے گہرے اندھیرے یعنی عتمہ میں دھوتے ہیں۔ اب یہاں ایک بظاہر تعارض نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو عشاء کو عتمہ کہنے سے روکا گیا ہے، لیکن دوسری جانب خود احادیث میں اس کا استعمال بھی ملتا ہے۔ علماء کرام نے ان دونوں باتوں کے درمیان دو طریقوں سے عملی تطبیق دی ہے۔ پہلی توجہ تو یہ ہے کہ احادیث میں عشاء کو عتمہ کہنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ نہی تنزیہی ہے، یعنی ایسا کہنا ناپسندیدہ یا خلاف اولا تو ہے لیکن قطعاً حرام نہیں ہے۔ دوسری توجہ اور یہی زیادہ واضح اور مضبوط معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ احادیث میں جہاں عتمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دراصل ایک خاص مصلحت کے پیش نظر اور ایک بڑی خرابی سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس دور میں اہل عرب عموماً مغرب کی نماز کے لیے بھی عشاء کا لفظ استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر میں کتنا ثواب ہے تو ممکن تھا کہ عرب کے لوگ اس سے مغرب اور فجر کی نماز مراد لے لیتے، جس سے اصل بات کا مفہوم بدل جاتا اور جو مقصد سمجھانا مقصود تھا وہ فوت ہو جاتا۔ اسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ یعنی عتمہ استعمال فرمایا جسے وہ لوگ اچھی طرح پہچانتے تھے، اور اس میں مغرب کی نماز کا کسی قسم کا کوئی شک یا التباس باقی نہیں رہتا تھا۔ شریعت کا یہ ایک معروف اور متفقہ قاعدہ بھی ہے کہ جب دو نقصانات کا سامنا ہو تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا چوتھا بڑا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے ابتدائی مستحب وقت میں ادا کرنے اور نماز کے لیے جلدی مسجد پہنچنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی زبردست ترغیب دی گئی ہے اور ان کی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی بنیادی حکمت یہ ہے کہ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی میں انسانی نفس پر ایک خاص بوجھ اور مشقت پڑتی ہے، کیونکہ انسان کو رات کے شروع میں اور صبح کے وقت اپنی میٹھی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسی مشقت کی بنا پر یہ دونوں نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری گزرتی ہیں۔ اس بات کی تائید میں امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے ایک صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوں، چاہے انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ چھٹا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے حقوق یا معاملات جہاں لوگوں کا ہجوم ہو، ہر کوئی سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہو
اور باہمی اختلاف یا جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ اندازی شرعاً بالکل جائز اور ایک مشروع عمل ہے۔ ساتواں فائدہ صفوں کی ترتیب کے حوالے سے ہے کہ دوسری صف فضیلت میں تیسری صف سے بہتر ہے اور تیسری صف چوتھی صف سے افضل ہے، غرض ہے کہ پہلی صفوں کے مقابلے میں اگلی صفوں کی فضیلت کا یہی سلسلہ اور ترتیب آگے تک چلتی رہتی ہے۔ ابھی قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نضرة العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو نماز میں پچھلی صفوں میں دیکھا تو فرمایا آگے بڑھ جاؤ اور تم میری اقتداء کرو اور تم سے پیچھے والے تمہاری اقتداء کریں۔ لوگ پچھلی صفوں میں رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انعامات میں بھی انہیں پیچھے رکھے گا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں شیبان بن فروخ، دوسرے ہیں ابو الاشہب جعفر بن حیان السعدی، تیسرے ہیں ابو نضرہ العبدی، چوتھے ہیں حضرت ابو سعید خدری سعد بن مالک بن سنان بن عبید الانصاری، صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ اور سبق یہ ہے کہ اس میں پہلی سب سے جان بوجھ کر پیچھے رہنے اور اس میں سستی برتنے کے خلاف سخت مذمت کی گئی ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت میں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے کی عادت بنانا شرعاً ہرگز کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طرز عمل سے ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو اپنی اقتداء کرنے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کتنی زبردست ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس معاملے میں خصوصی توجہ اور فکر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین کے کاموں میں ہمیشہ آگے صف اول میں رہنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ تیسرا اور نہایت سبق آموز فائدہ یہ ہے کہ جو شخص پہلی صفوں میں کھڑے ہونے سے سستی کرتا ہے اور اسے معمولی سمجھ کر غفلت برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور سزا اسے دیگر نیک اعمال اور ان کے عظیم اجر و ثواب سے بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ شخص مختلف قسم کی نیکیوں اور عبادات سے محروم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ نیکیوں سے یہ دوری اور غفلت بالآخر اسے جہنم کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ ابھی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشی قال حدثنا بشر بن منصور عن الجریری عن ابی نضرہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما فی مؤخر المسجد فذکر مثلہ۔ اس روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو مسجد کے پچھلے حصے میں دیکھا اور پھر سابقہ حدیث کی مثل ہی آگے ذکر کیا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی ابو محمد السمرقندی، دوسرے ہیں محمد بن عبداللہ الرقاشی، تیسرے ہیں بشر بن منصور السلیمی، چوتھے ہیں الجریری، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا ابراہیم بن دینار و محمد بن حرب الواسطی قال حدثنا عمرو بن الہیثمی ابو قطن قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن قلاس عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو تعلمون او يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعہ وقال ابن حرب الصف الاول ما كانت الا قرعہ۔ اس حدیث میں ہے کہ اگر تم پہلی صف کے فضائل کو جان لو تو ضرور اس کے لیے قرعہ ڈالو۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابراہیم بن دینار التمار، دوسرے ہیں محمد بن حرب الواسطی، تیسرے ہیں عمرو بن الہیثم ابو قطن، اور چوتھے ہیں خلاس ثقۃ، اور پانچویں ہیں ابو رافع نفیع الصائغ المدنی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی قال حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا جریر عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے، اور عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین صف پہلی ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد، دوسرے ہیں جریر،
تیسرے ہیں سہیل بن ابی صالح، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں جو فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے بہترین صف آخری ہے، تو شارح اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خواتین ہیں جو مسجد میں مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر رہی ہوں، یعنی اگر خواتین کا اجتماع مردوں کے اجتماع کے بالکل پیچھے ہے تو ان کے لیے سب سے بہتر جگہ وہ ہے جو مردوں سے سب سے زیادہ دور ہو۔ اس کے بعد شارح اس کی نہایت پرحکمت وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخری صف کو اس لیے بہترین قرار دیا گیا تاکہ خواتین کا مردوں کے ساتھ کسی قسم کا اختلاط نہ ہونے پائے، نہ ہی وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ ہی مردوں کی حرکات کو دیکھنے یا ان کی آوازیں سننے کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی میلان یا خیالات پیدا ہوں۔ شریعت میں نماز کے دوران بھی اس بات کا مکمل لحاظ رکھا گیا ہے کہ توجہ صرف اللہ کی طرف ہو، اور اسی بنا پر عورتوں کی پہلی صف کو جو مردوں کی آخری صف کے بالکل قریب ہوتی ہے سب سے کم درجے کی اور مذموم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں مردوں کے قریب ہونے کی وجہ سے ان تمام باتوں یعنی اختلاط، نظر پڑنے یا دھیان بٹنے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الاسناد۔ اس اسناد کے رجال تین ہیں، پہلے ہیں قتيبة بن سعید الثقفی، دوسرے ہیں عبد العزیز الدراوردی، اور حضرت سہیل کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں ان احادیث کے فوائد اور نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔